بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خیار۔ پہلے مرحلے میں ہم نے لفظ خیار استعمال کیا، اور بعض جگہ ہم نے توجہ دلائی کہ ان الفاظ کو ہم اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ فقہی الفاظ سے آشنائی ہو۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ خیار کے معنی کیا ہے۔ ہماری گفتگو میں خیار کے معنی ہے ایک ڈیلنگ کو کینسل کیا جانا۔ تو ہماری اس گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اگر کہیں صحیح ڈیلنگ ہو جائے، یعنی خرید و فروخت کا صحیح معاملہ ہو جائے، تو کن کن جگہوں پہ یا کن کن حالات میں اس ڈیلنگ کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ بس خرید و فروخت کی ڈیلنگ کو کینسل کیے جانے کو عربی میں کہا جاتا ہے خیار۔ خیار کی مختلف اقسام ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ خیار کے معنی فارسی میں ہیں کھیرے کے، لیکن یہاں پر لفظ خیار عربی کا ہے، اور یہاں پر مراد ہے خرید و فروخت کی ڈیلنگ کو کینسل کیا جانا۔ خرید و فروخت کی ڈیلنگ کو کینسل کیا جا سکتا ہے چند جگہوں پر، چند شرائط کے ساتھ، اور ہر جگہ اس کینسل کیے جانے کا خاص نام ہے۔ پہلے مرحلے میں ڈیلنگ کے کینسل کیے جانے کا نام ہے خیار مجلس، یعنی جہاں پر ڈیلنگ ہو رہی ہے، جس وقت ڈیلنگ ہو رہی ہے، جس جگہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، اگر اٹھنے سے پہلے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اگر کینسل کر دیا جائے معاملے کو، تو اسلامی اعتبار سے معاملہ کینسل کرنے کا حق بیچنے والے اور خریدار کو ہے۔ یعنی ابھی گفتگو ہو رہی ہے ایک معاملے کے بارے میں، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور معاملہ ہو بھی گیا، اور ابھی ہم یہاں سے اٹھے نہیں ہیں، تو اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس ڈیلنگ کو کینسل کرنے کا نام ہے خیار مجلس۔ دوسری قسم ہے خیار شرط، یعنی ایسی کینسلیشن کہ جہاں پر کچھ کنڈیشنز بیان کی گئی ہوں، یعنی آپس میں ہم نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے یہ ڈیلنگ کر لی ہے، اور میرا گھر آپ کا ہو گیا ہے، اور آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں، لیکن 10 دن تک فرض کریں، 10 دن تک فرض کریں، 20 دن تک جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی میوچل، اور اس پہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا کہ 10 دن میں میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اپنا گھر آپ سے واپس لے کے آپ کے پیسے دے دوں، اور آپ بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنا پیسہ جب چاہے واپس لے لیں، مجھے گھر اپنا واپس مل جائے گا۔ تو اس قسم کی کینسلیشن کو کہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو، اور اس میں کوئی ٹائم پیریڈ معین کر دیا جائے کہ 10 دن یا 15 دن یا 20 دن، تو اس قسم کی کینسلیشن کو کہا جاتا ہے خیار شرط، یعنی ایسی کینسلیشن کہ جو کچھ کنڈیشنز پر ہے۔ تیسری قسم کا خیار یعنی کینسلیشن خرید و فروخت میں ہے خیار غبن یا مغبون، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بیچنے والا یا خریدنے والا، یعنی بیچنے والا اپنا مال بہت کم قیمت پہ بیچ رہا ہے، اور اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، یا خریدنے والا غلطی کر رہا ہے، تو ایسی ڈیلنگ کو بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے شہر واپس آیا، اور اس نے یہ زمین اپنی بیچ دی یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں نے خریدی تھی تو یہ زمین 50,000 روپے کی تھی،
اور اب 1 لاکھ کی میں بیچ رہا ہوں، لیکن بعد میں سے معلوم ہوا کہ اس زمین کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، یہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایسی صورت میں اس معاملے کو کینسل کیا جا سکتا ہے، بے شرط یہ کہ جنرل پبلک کہے کہ یہ ایک بہت ہی نقصان کا معاملہ ہے اور یہ نادانی کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض جگہ بیچنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ چیز نقصان سے بیچ رہا ہوں، مثال کے طور پر اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، پیسے کو کہیں اور لگانا ہے، وہ یہ حساب کتاب کرتا ہے کہ اگر میں صحیح قیمت کے انتظار میں رہوں تو دوسرا بزنس شروع نہیں کر سکوں گا یا ملک سے جا نہیں سکوں گا، بس کچھ دن رکوں گا تو وہ میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اگر 10 یا 20% نقصان سے میں بیچتا ہوں تو اس میں مجھے فائدہ ہے، لیکن یہ نقصان یہ پری پلان اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور اٹھا چکا ہے، تو یہاں پر خیار غبن نہیں ہے، یعنی وہ کینسلیشن کہ جو نقصان کی وجہ سے ہے وہ یہاں پر نہیں، بلکہ پہلی والی مثال میں کہ 10 لاکھ کی زمین نہ جاننے کی وجہ سے 1 لاکھ میں بیچ دی، یا یہ کہ کوئی بہت اپنی قیمتی چیز نادانی کی بنیاد پر کم قیمت میں بیچ دی، اور جنرل پبلک جو اس فیلڈ سے آشنا ہیں اور خرید و فروخت سے آشنا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا ہے کہ 30-40% یا 50% یا حتی 60% نقصان میں چیز کو بیچا ہے۔ چوتھی قسم کا خیار ہے خیار حیوان، یعنی کینسلیشن ان ٹرانزیکشن آف اینیمل، یعنی اگر جانور خریدتے ہیں تو وہاں پر 3 دن کا خیار ہے۔ 3 دن کے خیار سے کیا مراد کہ 3 دن میں دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی آ کے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، بے شرط یہ کہ وہ چیز موجود ہو۔ کسی نے اپنا بکرا بیچا اور ہم نے جا کے ذبح کر کے کھا لیا، وہ دوسرے دن آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس معاملے کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو کہا جائے گا اب تو چیز باقی نہیں بچی، اب تم کیا کینسل کرو گے۔ 5ویں قسم ہے خیار تدلیس، یعنی جو چیز بیچنے والے نے بیچی اس کی خصوصیات زیادہ بیان کی گئی تھی، اب جب خریدنے والے نے چیز خریدی تو وہ خصوصیات اس میں تھیں لیکن اتنی نہیں تھی کہ جتنی اس نے بتائیں، کیونکہ اس نے بیچتے وقت زیادہ خصوصیات بتائیں تو اس نے ایک طرح کی آرائش کی، یعنی اس چیز کو بڑا سجایا، اس چیز کو بہت زیادہ نکھار کے پیش کیا۔ اس قسم کے خیار کو یا کینسلیشن کو کہا جاتا ہے خیار تدلیس، کہ اس نے اپنی چیز کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا، بہت زیادہ خوبصورت بنایا۔ تو یہاں پر اس خوبصورت دکھانے میں یا اس کی خصوصیات بتانے میں اس نے جو زیادتی کی، مبالغہ کیا، اب یہاں معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ چیز، وہ خصوصیت اس میں نہیں پائی جاتی۔ خیار کی 6ٹھی قسم یعنی کینسلیشن کی 6ٹھی قسم ہے خیار تحلف شرط، یعنی بیچنے والے نے ایک چیز کا وعدہ کیا تھا، ایک شرط لگائی تھی، شرط یعنی کنڈیشن بیان کی تھی۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک مشین خریدی کہ جو چلنے میں اور کام میں بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن بیچنے والے نے کہا تھا کہ اس مشین کی انسٹالیشن بھی ہم ہی کریں گے اور فری آف کاسٹ کریں گے، یا یہ کہ ہم گئے اور ہم نے ایک فریج خریدا 50,000 کا، وہی فریج ایک دوسری دکان پہ تھا 50,000 کا، دونوں فریج ایک جیسے تھے، لیکن پہلی دکان والے نے کہا کہ یہ فریج 50,000 کا ہے اور لے کے آپ خود جائیں گے، ڈلیوری کا خرچہ آپ پر ہے۔ دوسری دکان والے نے کہا کہ یہ ہے 50,000 کا اور ہوم ڈلیوری ہمارے ذمہ ہے۔ اب
اب اگر یہ ہوم ڈلیوری کا کام انجام نہ دے، اس نے ہم سے 50,000 لے لیے اور ابھی کہتا ہے کہ نہیں ہم پہنچا تو آج نہیں سکتے، یا اس ہفتے نہیں پہنچا سکتے، یا ہم پہنچائیں گے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ معاملہ کیا تھا اس وجہ سے کہ یہ ہمارے گھر تک اس چیز کو پہنچائے گا، یا جو مشین ہم نے لی ہے اس کی انسٹالیشن بھی وہ فری میں کرے گا۔ کیونکہ اس نے ایک شرط کو پورا نہیں کیا اور اس کی مخالفت کی، تو اس کینسلیشن کو فقہ میں کہا جاتا ہے خیار تخلف الشرط، یعنی خیار ہے کس چیز کا؟ خیار و تخلف الشرط، تو جو شرط لگائی تھی انسٹالیشن کی اس کو اس نے انجام نہیں دیا، تو یہاں پر معاملہ کینسل کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم خیار کی ہے خیار عیب، یعنی جو چیز ہم نے خریدی ہے یا جو چیز ہم نے اس کو دی ہے اس میں عیب ہو، یعنی نقص ہے۔ اب یہ نقص آپ تصور کریں کہ کرنسی میں نقص ہے، پھٹی ہوئی ہے، سوراخ ہیں، یا یہ کہ کرنسی کے نمبر میں پرابلم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ والے پیسے تو نہیں چلیں گے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہی ہے، وہ کہتا ہے بس معاملہ ختم، تو یہ اس کا حق ہے۔ اور جو چیز ہم نے لی، فرض کریں ہم نے فریج لے لیا، اور ظاہر ہے فریج ہم نے لیا تھا کہ چلے گا، جب گھر آئے تو دیکھا وہ چلتا نہیں ہے، تو یہاں پر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس معاملے کو ختم کرنے کا اور کینسل کرنے کا نام ہے خیار عیب، یعنی عیب کی وجہ سے، نقص کی وجہ سے، ڈیفیکٹ کی وجہ سے یہ کینسلیشن ہے۔ خیار یا کینسلیشن کی 8ویں قسم ہے اور اس کا نام ہے خیار شرکت، یعنی ہم نے کوئی مال خریدا اور جو مال ہم نے خریدا وہ تو اس نیت سے خریدا تھا کہ یہ ہمارا ہے، یعنی جب ہمیں مل گیا تو یہ ہمارا ہو گیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بیچنے والے نے جو مال بیچا ہے یہ پورا کا پورا اس کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کچھ حصہ کسی اور کا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک گھر تھا جو 4 بہن بھائیوں کا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، 3 بہن بھائیوں نے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے اور ہم بیچ رہے ہیں، اور ہم 3 ہی بہن بھائی ہیں اور ہم 3 راضی ہیں، ان سے ہم نے سگنیچر بھی لے لیے اور ایک طرح سے کورٹ سے بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے کورٹ کو بھی دھوکہ دیا۔ بعد میں پتہ چلا ان کا ایک اور بھائی یا بہن ہے کہ جو اس مکان کے بکنے کے پہ راضی نہیں ہے، یا یہ کہ راضی تو ہے لیکن اسے تو اس ڈیلنگ میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں اس میں آ کے رہوں گا اور بکنے نہیں دوں گا۔ تو کیونکہ جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں اس میں کوئی اور بھی شریک ہے جو اپنا حصہ نہیں بیچنا چاہتا، اب اگر وہ بیچنے پہ راضی ہو جائے تو معاملہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر وہ بیچنے پہ راضی نہیں ہوتا اور یہ 3 بہن بھائی یا 3 بھائی کہتے ہیں کہ ابھی آپ رک جائیں، کچھ دن رک جائیں، راضی کر لیں گے، 1 سال یا 2 سال یا 1 مہینے یا 2 مہینے رک جائیں، تو یہاں پر ہمارے پاس اس ڈیلنگ کو کینسل کرنے کی اتھارٹی ہے، اور اس اتھارٹی کو اور اس کینسلیشن کا نام ہے خیار شرکت، یعنی کیونکہ کوئی اور اس کا پارٹنر ہے تو اس کینسلیشن کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اور پارٹنر ہے تو ہم یہاں پر اس معاملے کو کینسل کرتے ہیں۔ خیار اور کینسلیشن کی 9ویں قسم ہے خیار رویت۔ مثال کے طور پہ ہم ایک فریج لینے گئے یا ایک کوئی الیکٹرک گڈس میں سے کوئی چیز لینے گئے، اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ڈسپلے کے لیے رکھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بالکل ایک نیا دوسرا پیس دیں گے، کہ جو ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ کے معاملہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو چیز ہم نے خریدی ہے اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں جو فریج دکھایا وہ فرض کریں خاص سائز کا تھا، اور جو ہمیں ملا وہ بھی اسی سائز کا، لیکن جس رنگ کا ہمیں دکھایا تھا اس رنگ کا نہیں ملا، یا جو ہینڈل ہمیں پسند آیا تھا سلور کلر کا ڈیسنٹ قسم کا تھا، جب گھر آئے تو پتہ چلا کہ بہت ہی عجیب و غریب اور چیپ قسم کا گولڈن کلر کا ہینڈل ہے،
اور بہت زیادہ ہمیں وہ برا لگ رہا ہے اور خود اس سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر کہا جائے گا کہ جو چیز دکھائی تھی وہ نہیں دی۔ اس قسم کی کینسلیشن کو کہا جاتا ہے خیار رویت، یعنی جو ہمیں دکھایا گیا تھا ہم نے وہی چیز مانگی تھی، لیکن جو مال ہمیں دیا گیا وہ مختلف تھا اس مال سے کہ جو ہمیں دکھایا گیا۔ 10ویں قسم ہے کینسلیشن کی یا خیار کی، خیار تاخیر۔ اگر کوئی کسی سے معاملہ کرتا ہے اور چیز وہ لے جا چکا ہے یا ابھی چیزیں نہیں لے گیا ہے، معاملہ ہو گیا ہے، ہماری چیز ہمارے پاس ہے، اس کی چیز اس کے پاس ہے، لیکن ڈیلنگ ہو چکی ہے، اور وہ پیسے لانے میں یا چیز دینے میں دیر کر رہا ہے۔ اگر یہ دیر ہو جاتی ہے 3 دن کی تو یہاں پر معاملہ ختم کرنے کی اجازت ہے دونوں جانب۔ مثال کے طور پہ ہم کسی جگہ گئے اور ہم نے کہا کہ یہ فریج ہمیں خریدنا ہے اور معاملہ ہو گیا اور پیسے میں لے کے آ رہا ہوں، اور اب یہ چیز بہت ہی نایاب قسم کی چیز تھی، اچھی چیز تھی، پسند آئی ہمیں، اور جگہ مارکیٹ میں نہیں ہے، ہم آئے چوتھے دن اور وہ چیز بک گئی، تو یہاں پر ہم اس پر ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو مدت ہے اس پیسے کو دینے کی اگر ہم نے پہلے سے 10 دن رکھ لی ہوتی تو الگ موضوع تھا۔ ہم یہ کہے گئے تھے کہ پیسے لا دیں گے، اب 3 دن تک پیسے نہیں لائے اور اس نے اگر اس کو بیچ دیا اور ہم چوتھے یا 5ویں دن آئے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، یہ معاملہ اس شخص نے ختم کر دیا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی کس کی؟ خیار تاخیر کی، یعنی یہ کینسلیشن ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ ڈیلے ہونے کی وجہ سے۔ کیا چیز ڈیلے ہوئی؟ وہ پیسے نہیں لا سکا ٹائم پر۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس پھل ہوں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پھل یہ زیادہ نہیں چل سکتے، اب پھل بھی مختلف اقسام کے ہیں، کچھ پھل 8-10 دن چلتے ہیں اور ڈرائی فروٹس بہت زیادہ چل سکتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ ایسی چیز ہے کہ جو رات تک خراب، اگلے دن تک خراب ہو جائے گی، 2 دن میں خراب ہو جائے گی، تو یہاں تو 3 دن انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ 3 دن میں وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو آج اگر وہ کہہ کے گیا ہے اور رات تک نہیں آیا تو ہم اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پھل کسی اور کو بیچ دیں۔ اب اگر وہ صبح آتا ہے تو کہا جائے گا کہ آپ کو پیسے لانے تھے رات سے پہلے تک، کیونکہ یہ چیز خراب ہونے والی ہے، میں 2 یا 3 دن انتظار کرتا، یہ چیز ضائع ہو جاتی، اس کی تو قیمت ختم ہو جاتی۔ جب آپ آتے تو کہتے کہ یہ تو نرم ہو گئی یہ چیز، یہ خراب ہو گئی یہ چیز، تو میرے پاس یہ چیز رات تک رہی اور رات تک کیونکہ آپ پیسے نہیں لائے تو میں نے اس ڈیلنگ کو کینسل کر دیا، کیونکہ میرے پاس اتھارٹی تھی کس چیز کی؟ کہ میں اس ڈیلنگ کو کینسل کر دوں، اور اس کینسلیشن کا نام ہے خیار تاخیر، یعنی کیونکہ آپ نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا پیسہ لانا اور یہ کھانے پینے کی چیز تھی، ضائع ہو جاتی تو رات تک مہلت تھی۔ 11ویں قسم کا کینسلیشن یا 11ویں قسم کا خیار وہ ہے خیار تعذر تسلیم، یعنی جو مال ہم نے بیچا، معاملہ کر لیا، ڈیلنگ کر لی، پیسے ہم نے لے لیے، لیکن ہم وہ مال اس تک پہنچا نہیں سکے، یا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس مال کو پہنچانا، مارکیٹ میں ختم ہو گیا ہے، مال پہنچ نہیں رہا۔ یہ ایک مثال جو ہم پر فقہ کتابوں میں دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنا گھوڑا یا جانور بیچ دیا، معاملہ کر لیا، اب وہ بھاگ گیا اور وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، اور ہم اب اس تک اس کو پہنچا نہیں پا رہے۔ فرض کر لیں کہ وہ کھو گیا تو کہا جائے گا اب ہم کیونکہ یہ چیز اس کو دے نہیں سکتے، تعذر ہیں، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ عذر ہے۔ کس چیز کا عذر ہے؟ تسلیم کا۔ تسلیم سے کیا مراد؟ اس چیز کو اس کے سپرد نہیں کر سکتے، اس کے کنٹرول میں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اس سے کنٹرول میں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اس کو سپرد نہیں کر سکتے اور اس کام میں ہم معذور ہیں اور بہت زیادہ پرابلم میں گرفتار ہو گئے۔ مثال کے طور پہ کوئی پرندہ بیچا تھا، وہ اڑ گیا اور وہ مل نہیں رہا، یا اگر نظر آتا ہے تو ہم پکڑ نہیں پاتے، یا گھوڑا تھا تو وہ بھاگ گیا، اور اگر ہم جاتے ہیں تو اور دور چلا جاتا ہے، بہت بڑا بیابان ہے اور وہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو ایسی صورت میں
جس نے ہمیں مال دیا ہے وہ اس ڈیلنگ کو ختم کر سکتا ہے کس عنوان سے کہ اس کے پاس اجازت ہے کس چیز کی؟ کینسلیشن کی۔ کون سی کینسلیشن کی؟ تو اسے فقہ میں کہا جاتا ہے خیار تعذر تسلیم، یعنی یہاں پر خیار ہے یعنی کینسلیشن کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مال اس کے حوالے نہیں کر سکتا، اسے کنٹرول میں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص مال خریدے اور اس مال میں نقص ہو، لیکن خریدتے وقت اس نقص سے آشنا ہو، تو ایسی صورت میں کیونکہ وہ آشنا تھا اور اس نقص کے ساتھ، اس عیب کے ساتھ خریدنے پر راضی تھا، تو بعد میں وہ اس عیب کی وجہ سے معاملے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے، فرض کریں کہ ہم ایک فریج خریدنے گئے اور اس کے دروازے پہ ایک ڈینٹ پڑا ہوا تھا، اور فریج والے نے بتایا کہ سالم فریج کہ جس پہ ڈینٹ نہ ہو، جو بالکل فریش پیس ہو، وہ 50,000 کا ہے، اور جس کے دروازے پہ ڈینٹ پڑا ہوا ہے یہ 40,000 کا بھی ہے۔ بس اگر ہم نے اس ڈینٹ کو دیکھا یا جانا، یا اس نے ہمیں انفارم کر دیا، یا ڈینٹ کا سائز بتا دیا، یا مثال کے طور پہ بتایا کہ ایک لائن سی پڑ گئی ہے اور رنگ اتر گیا ہے، یا ایک چیز لگی ہے اور اس کے دروازے میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، اور جو سوراخ ہے وہ تقریباً آدھے انچ کے برابر ہے، تو یا ہم نے دیکھ لیا یا ہمیں یقین ہو گیا، اور جب ہم نے فریج لیا تو دیکھا کہ ہاں ایک لائن تھی، یا یہ کہ اس دروازے میں کسی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے سوراخ ہو گیا تھا، تو کیونکہ ہم اس نقص کے بارے میں جانتے تھے اور راضی تھے، تو بعد میں اس معاملے کو اس عیب کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے فریج میں عیب ہے اب ہم نہیں خریدیں گے۔ ہاں اگر ساتھ میں فرض یہ کریں کہ کمپریسر خراب نکلا تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ کمپریسر خراب ہے اس وجہ سے اس فریج کو ہم واپس کر رہے ہیں اور معاملہ ہم نے ختم کر دیا۔ بس دوبارہ اس مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ خیار عیب میں، یعنی ایسی چیز ہم نے خریدی کہ جس میں عیب تھا، تو کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اس چیز کو واپس نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ کہ جب ہمیں عیب کے بارے میں علم ہو اور عیب دار چیز کو ہم خریدنے پہ راضی ہوں، تو جب وہ چیز ہم نے خرید لی تو اس معاملے کو کینسل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر جس عیب کے بارے میں بتایا تھا اس کے علاوہ کوئی اور عیب اگر نکلا تو پھر ہم واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بیچنے والے نے یہ کہا، جیسے کہ آج کل بعض جگہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، کسی کمپنیز کی پرانی گاڑیاں بیچی جاتی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ 100 گاڑیاں ہیں جیسی ہیں اور جس حالت میں ہیں ان کو لم سم بیچا جائے گا۔ تو اگر ہم نے جیسی ہیں اور جس حالت میں ہیں اور جہاں ہیں کی بنیاد پر وہ 100 گاڑیاں یا 2 گاڑیاں یا 20 گاڑیاں، تعداد موضوع نہیں ہے، اس رضایت کے بعد یعنی اس ڈیلنگ پر ہم راضی تھے، خرید لیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانی گاڑی کا اے سی خراب ہے، فلانی گاڑی میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہے، فلانی گاڑی میں یہ پرابلم ہے، کیونکہ جب ہم نے ڈیلنگ کی تھی تو اسی بنیاد پہ کی تھی، جیسی ہیں اور جہاں ہیں اور جس صورت میں ہیں وہ ہم لینے پہ تیار ہیں۔ البتہ اگر معاملہ ختم کرنا ہو تو ہم درخواست کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ گاڑیاں خرید تو لی ہیں لیکن اب ہم شرمندہ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، آپ اگر ہمارا مال واپس دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا، یا یہ کہ اتنے پیسے ہمیں اور واپس دے دیں تو ہمارے لیے کچھ پرابلم ہمارا سالو ہو جائے گا۔ تو یہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈسکس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہمیں گاڑیاں نہیں لیں گے کیونکہ اس میں عیب ہے، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں ہے جیسی ہے، جس عیب کے ساتھ خریدنی ہوگی، ہم نے کہا کہ ہم خریدنے پہ تیار ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عیب دار چیز ہوئی تو واپس نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں بھی چیز کو واپس نہیں کیا جائے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ چیز کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جو قیمتوں میں فرق ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کپڑا خریدا اور کپڑے کا رنگ خراب تھا، تو یہاں پر تو ہم واپس کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیلنگ ہوئی تھی پکے رنگ والے کپڑے پر۔ لیکن اگر ہم نے کپڑا خرید کے سلوا لیا اور سلوانے کے بعد یہ نقص نکلا تو کہا جائے گا کہ اس کپڑے میں اور کچے رنگ کے کپڑے کی قیمت میں جو فرق ہے وہ ہم لے سکتے ہیں۔
لیکن اگر پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہے، جس طرح بعض کپڑے والے کہتے ہیں کہ کپڑے کا رنگ پکا ہے اور اس میں روئیں نہیں نکلیں گے، اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سلوا لیا تو کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ سلائی کے پیسے بھی دیں گے اور کپڑا واپس بھی کر لیں گے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اور پھر ہم نے ان کے کہے پر اعتماد کرتے ہوئے کپڑا خرید لیا اور خریدنے کے بعد سلوایا اور جب اس کو دھویا تو اس میں روئیں نکل آئے یا اتنا رنگ نکل رہا تھا کہ جسم پر بھی وہ رنگ آ رہا تھا، تو ایسی صورت میں کپڑے کے پیسے بھی ہم واپس لے سکتے ہیں اور ساتھ میں سلائی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اس چیز کا اقرار کر لیا۔ چند موضوعات جو ضمناً بیان کریں کہ گوشت ہو یا سبزی ہو، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو چیز بتائی ہے خصوصیت، اگر وہ خصوصیت نہ پائی جائے تو چیز واپس کی جا سکتی ہے۔ لہذا توضیح المسائل میں متفرق معاملات میں کچھ مسئلے ڈسکس کیے جاتے ہیں اور جو تقریباً ہم سابقہ مسائل میں بیان کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ وہ متفرق مسائل میں بیان ہوئے ہیں، دوبارہ انہیں اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اگر کوئی شخص گوشت بیچتا ہے اور یہ کہہ کے بیچتا ہے کہ یہ گوشت نر بکرے کا ہے، یعنی میل کا ہے، اور وہ فیمیل کا گوشت ہو، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا اور خریدنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ واپس کر دے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل، لیکن آخر میں پھر نصیحت کریں کہ جتنا بھی ہو سکے دوسروں کے پرابلم کو سالو کریں۔ یہ جتنے مسائل بیان ہوئے تو یہاں پر ایک ہمارے پاس حق ہے ڈیلنگ کو کینسل کرنے کا، لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلنگ کینسل ہونے سے سامنے والے کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے یا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، چھوٹے موٹے نقصان سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن سامنے والے کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو کوشش کریں کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ایک بندے کی مشکل کو سالو کریں اور اس کی مشکلات کو سمجھیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔